نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکاح سب سے بڑا بابرکت ہے جس کا بار کم سے کم پڑے، یعنی جس میں خرچہ کم سے کم ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس میں جتنا خرچہ کم کیا جائے گا وہ نکاح اتنا ہی بابرکت ہوگا۔ اس میں دونوں فریقین کے لیے آسانی بھی ہے، یعنی شوہر کے خاندان کے لیے بھی اور اسی طرح جو لڑکی ہے اس کے خاندان کے لیے، اور اس سے نکاح بھی آسان ہو جائے گا۔ آج نکاح جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھی ہوئی ہیں اور اتنے بڑے بڑے خرچے نکاح میں اٹھائے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں کہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور جہیز کا بھی اتنا بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے کہ وہ یہ لڑکے کی طرف سے کہ اس کا ادا کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نکاح میں جتنا خرچہ کم ہوگا اس کا، اور جتنا کم یعنی اس کا بار اٹھایا جائے گا اتنی اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ اور ہمارا اپنا ذاتی مشاہدہ و تجربہ بھی یہ ہے، ایسے نکاح ہم نے دیکھے کہ اس میں بہت بڑے بڑے خرچے، یعنی کروڑوں کے لحاظ سے اس میں خرچہ ہوا۔ لڑکے کی طرف سے جو دعوت ولیمہ ہوئی اس پہ بھی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور شادی کے مختلف فنکشن پر، رسومات پر کروڑوں اربوں روپے لوگوں نے ضائع کیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دن کے بعد یا اگلے دن ہی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی بے برکتی اور فضول خرچی ہے کہ جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا اور اس کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ نکاح نہیں کیا تو اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ تو بہرحال، اور ایک روایت میں یہاں آتا ہے کہ اگر ولیمے میں صرف اور صرف آپ نے امراء کو بلایا ہے اور غریب لوگ کوئی نہیں بلائے تو وہ اس ولیمے کو بھی برا ولیمہ کہا گیا ہے اور اس کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو ولیمہ ہو، ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن ولیمے پہ فضول خرچیاں اور بہت ہی یعنی زیادہ خرچے کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بس اپنی حیثیت کے مطابق ایک مناسب ولیمہ کر لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔